ضمیر آواز نہیں دیتا اندر سے کہ بس کرو, تھک جاؤ, رک جاؤ یار, کب سے یہ زندگی, یہ ڈھول ڈھماکے, یہ ناچنا گانا, یہ سیر سپاٹے, یہ فضول کی باتیں, فضول کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, نہ قرآن, نہ نماز, نہ ذکر, نہ اذکار, نہ آخرت کی فکر, نہ جنت کا شوق, نہ اللہ سے ملاقات کے جذبے, کیا ریئلائز نہیں ہوتا؟ خواب نہیں آتے؟ ہوتا ہے نا, ہر انسان کو ہوتا ہے ایسے. ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ جو فیصلے ہوتے ہیں وہی اعمال ہوتے ہیں. جو سدھر جائے, جس کو یہ ریمائنڈرز تھوڑا ڈرا دے, یا جو اس ریمائنڈرز سے فائدہ اٹھا لے, ضمیر کی آواز کو گڈ وے میں رسپانس کرے, تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو 2 دنوں میں بدل دیتے ہیں, 2 لمحوں میں بدل دیتے ہیں. یہ بندے نے توبہ کی, یار واللہ اللہ کی طرف آنا کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے, پل پل کے فیصلے ہیں. بندے نے یہاں ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا جس نے مجھے غافل کر کے رکھا ہوا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. وہ اللہ کی طرف آ گیا, وہ اللہ سے جڑ گیا, وہ اللہ والا بن گیا. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تو 70-80 سال کا گنہگار ہے, بس وہ سدھر گیا نا. چاہے 80 سال بعد سدھراؤ, چاہے 50 سال بعد سدھراؤ, سدھر گیا. سدھرنا مقصود ہے. زندگی کی کوئی قید نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے, دیر سویر ہو جاتی ہے ہر انسان کو. صحابہ بھی اسلام سے پہلے اسلام مخالف تھے, بہت سارے صحابہ. جب تک ان کو اسلام نہیں سمجھ آ رہا تھا, جب تک ان پر اللہ رب العزت کی معرفت کے آثار کھلے نہیں تھے, ان سے بھی غلطی تو نہیں کھا جا سکتا. چلو ایسے الفاظ ان کے لیے یوز کرنا مناسب نہیں ہے نا, وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو لیکن جب اسلام لائے, اسلام کو سمجھا, اسلام کو انڈرسٹینڈ کیا, دین انہوں نے اپنی وہ جانیں جن سے ان کو بڑی محبت تھی, اللہ کے لیے پیش کر دی. کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوا, کوئی 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوا, کوئی بچپنی سے مسلمان ہوا. تو عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے. بس بندے کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے کہ یار مجھے بھی آ جانا چاہیے اپنے رب کی طرف, جو محبتوں سے بھرا ہے, جو عظمتوں والا ہے, جو قدرتوں والا ہے. رب کی ڈیل سے فائدہ اٹھانے والے کبھی کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے یار, ناجائز فائدہ اٹھانے والے. ہم نے گزاری ہے رب کے بغیر زندگی یار, اتنی واللہ اتنی بوجھل ہوتی ہے کہ نہ پوچھو. سب کچھ ہوتا ہے, گاڑیاں, بنگلے, عزتیں, شہرتیں, لوگ, یار, دوست, افیئرز, لیکن واللہ یہ جو دل ہے نا, یہ جب دھڑکتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ اندر سے مکے مار رہا ہے. سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا بندے کا جسم, بندے کا روح, بندے کی زندگی. بول کمزور ہوتا ہے, سوچ کمزور ہوتی ہے, 2-4 سٹیپس ہی ہوتے ہیں بس, وہ ایک چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے, اس میں آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. کوئی مشن نہیں ہوتا, کوئی ویژن نہیں ہوتا. بس یہ جس طرح مرغیاں, بکریاں, گدھے, گھوڑے, جانور زندگی گزارتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں, چرتے ہیں, چراتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں, مر جاتے ہیں. یہی زندگی کا اصول. اللہ کے بغیر زندگی جانوروں سے بدتر ہے. جانوروں کے پاس تو سینس نہیں ہے نا, اسی لیے وہ اچھے فیصلے نہیں کر پاتے. تو اگر ہم بھی سینس ہونے کے باوجود, عقل, ایمان, فہم ہونے کے باوجود, بیچلرز کی, بی اے کی, ایف ایس سی کی, میٹرک کی, سی اے کی, پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہونے کے باوجود اگر اللہ کے لیے فیصلے نہ کر پائے, اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے فیصلے نہ کر پائے, اور وہی جانوروں کی طرح زندگی گزارے, حلال حرام کے کانسیپٹس کے بغیر, اللہ کی حدودوں کو کراس کرتے ہوئے, دنیا کے گلیمرز اور دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے, اپنا کوئی کرائٹیریا نہ ہو, لوگوں کے اصول تو اپنا لے, رب کے اصولوں کو چھوڑ دے. اگر اس طرح ایجوکیشن ہونے کے باوجود, سینس ہونے کے باوجود, ایک میچورٹی ایک ہونے کے باوجود اگر میں اس طرح ان ایجوکیٹڈ زندگی گزار رہا ہوں, گدھے گھوڑے کی طرح زندگی گزار رہا ہوں, تو جانوروں سے بدتر ہی ہوا نا. عقل ہونے کے باوجود جانوروں جیسی زندگی, تو پھر جانور بہتر ہے, کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. انہیں اپنی عقل دو, وہ بھی اپنی لائف ٹھیک کر لیں گے. وہاں سے نہیں چریں گے جہاں انہیں خطرہ محسوس ہوگا. ابھی سینس نہیں ہے, کہیں سے بھی چر لیتے ہیں, پھر 2 ڈنڈے بھی لگتے ہیں ان کو, بھگانا بھی پڑتا ہے سم ٹائم پتھر مار کے. یہ چیز ہوتی ہے ڈوڈ. اللہ کے بغیر زندگی جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے یار. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے. اب یہ ایمان والی زندگی کا شکر کیسے کیا جائے؟ دولت ہے کہ نہیں ہے نا؟ مانتے ہو نا اس چیز کو کہ ایمان والی زندگی, مسلمان پیدا ہو جانا, اللہ کی عبادتیں کرنا, اور پھر اللہ کی باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت
حاصل کرنا اور آخرت کا یقین، یہ ساری چیزیں برو اس میں پوری دنیا سٹک ہے، پوری دنیا کنفیوز ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ مسلمان کیا باتیں کر رہا ہے، کون سی آخرت، کون سا نبی، کون سا خدا، کون سی غیب کی زندگی، کون سا جنت، کون سی آخرت، برو سب سٹک ہیں، لیکن تمہیں سمجھ آ رہی ہے۔ جتنی آخرت تمہیں ضروری ہے، جتنی جنت تمہیں چاہیے، جتنا عذاب کا ڈر تمہیں ہے، جتنا اللہ کے ساتھ تم خوش ہو اور یہ اللہ والی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، ایسے ہی نان مسلمس کو بھی تو اچھی لگتی ہوگی۔ ہاں بھلے وہ ظاہراً انکار کر رہے، لیکن بینگ اے ہیومن، ذرا امیجن کرو اگر یہی والی لائف ان کو پرووائڈ کر دی جائے تو وہ تمہاری نظر میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ لیکن تم تو انہیں کامیاب کہہ رہے ہو اور خود کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ تمہاری تو یہ خواہش ہے کہ میرے پاس وہ دولتیں آئیں جو ان کے پاس ہے، اپنی دولت پہ نظر ہی نہیں ہے۔ ایمان کی دولت کم دولت ہے، بڑی ہے نا، قدر نہیں کر رہے۔ تو بے قدر لوگوں کی تو جب ایک ناشکرا بندہ، چیزوں کی قدر نہ کرنے والا بندہ، جب ایسے بندے کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے تو کیا آپ اسے عزت دیتے ہو؟ اسے بے وقوف نہیں کہتے، اسے سمجھاتے نہیں ہو، اسے یہ ٹونٹ نہیں مارتے کہ تو پاگل ہے بے، اتنی اچھی لائف ہے تیرے پاس اور تجھے اس کی قدر ہی نہیں ہے، اتنے اچھے لوگ تیرے پاس ہیں اور تجھے ان کی قدر ہی نہیں، اتنی اچھی چیزیں تیرے پاس ہیں اور تجھے ان کی قدر ہی نہیں۔ تو میں بھی تو ناشکر ہوں، تم بھی تو ہو، بولو نا خود کو کہ نہ قدرے نہ شکرے۔ اللہ ٹھیک کہتا ہے نا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، مانتا ہی نہیں ہے اس کے احسان، شکر ہی نہیں کرتا، اپنے اوپینینز کو بس پتھر کی لکیر سمجھتا ہے، اپنے فیصلوں کو پتھر کی لکیر سمجھتا ہے، اور رب رب ہو کے جو انسان کو سمجھا رہا ہے اسے اگنور کر دو بھائی۔ زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ رب نے جو چیز بن مانگے دی ہے اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جو چیزیں رب سے مانگی جائے، یوز لیس، ارریلیونٹ، جس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، اگر رب وہ نہ دے تو جی اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اللہ کو میں نظر ہی نہیں آ رہا، تیری ساری دعائیں قبول ہو جائیں اور تجھے ایمان کے بغیر زندگی گزارنی پڑ جائے، ہاں پھر بڑا آیا۔ تو اللہ کو ہم نظر آ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارے ساتھ اس نے بہت نبھائی ہے، آگے بھی نبھائے گا۔ اس نے بن مانگے وہ دے دیے کہ اس کے بعد اگر میں مجھ سے یہ ہاتھ بھی لے لیے جائیں، مجھ سے یہ پاؤں بھی لے لیے جائے، مجھ سے یہ آنکھیں بھی لے لی جائے جس سے میں دنیا کی زینتیں رونقیں دیکھ کر ان سے انسپائر ہو کے، متاثر ہو کے ان کی خواہش کر رہا ہوں، واللہ اگر ایمان کی حالت میں ہو، اگر تم ایمان کی حالت میں ہو، دنیا کے سب سے امیر ترین، دنیا کے سب سے سیٹسفائیڈ بندے، دنیا کے سب سے خوش ترین انسان تم ہو، نظر آنی چاہیے خوشی تمہارے چہرے پہ، نظر آنی چاہیے شکر گزاری تمہارے اعمال سے۔ وہی بات اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں نے بڑی رحمتیں کی ہیں آپ پر، آگے بھی کروں گا، جب جب تمہیں میری ضرورت پڑتی ہے۔ تو مانگتا تھوڑا ہے، عطا زیادہ کرتا ہوں، تو چھوٹی چیز مانگتا ہے، میں بڑی چیز عطا کرتا ہوں، تو ارریلیونٹ مانگتا ہے، میں ریلیونٹ دیتا ہوں، تو دنیا چاہتا ہے، میں آخرت دیتا ہوں، تیری سوچ چھوٹی ہے، تو چھوٹا سوچے گا، رب رب ہے، تو اپنے لیے اگر تجھے اپنے لیے فیصلوں کا اختیار دیا جائے نا، ہولڈ دیا جائے کہ یہ لے میرے بندے، کر اپنے لیے کچھ فیصلے دنیا کی زندگی میں، واللہ دو چار ہی فیصلے کرے گا جو اچھے ہوں گے، باقی سارے نکموں والے فیصلے ہوں گے آپ کے، اپنے فیصلوں سے اکتا جاؤ گے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ یہ اتھارٹی مجھ سے لے لے، میرے فیصلے آپ ہی کر، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، میں فیصلہ ایک کرتا ہوں ہوتا کچھ ہے، دو چار دن کے بعد وہ میری دعائیں ہی، میری خواہشیں ہی میرے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، ریلیکس رہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، اللہ رب العزت کی عطاؤں پر شکر گزاری کی روش اختیار کریں، ایسی کیٹیگری میں مت آئیں جو ناشکروں کی کیٹیگری ہے، جو مجرموں کی کیٹیگری ہے، جن پر آپ نے امیجن نہیں کیا، کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کیا ہو، اپنا 100% دیا ہو، لیکن بدلے میں لوگوں نے آپ کو عزت تک نہ دی، آپ کو تھینکس تک نہ کہا، آپ کی قدر تک نہیں کی، جب تک مطلب تھا تب تک آپ کو
شاپروں کی طرح یوز کر رہا تھا، ٹوکنز کی طرح یوز کر رہا تھا. لیکن جیسے ہی مطلب پورا ہوا اور جب 2-4 دھکے مار کے انہوں نے آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھایا تو آپ کو ہرٹ فیل نہیں ہوتا، آپ کو برا نہیں لگتا، آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ یار یہ کیسا انسان ہے، میں تو اس کے بھلے کے لیے اس کے ساتھ تھا، میں نے تو آج تک جو بھی کیا وہ اس کے بھلے کے لیے کیا اور اسے اپنا بھلا ہی نہ سمجھ آیا، اس نے میری ناشکری کی. کتنا بے قدرہ انسان ہے، کتنا غلط انسان ہے. ہوتا ہے نا.